أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أفأصفاكم کیا نوازا ہے تم کو ربکم تمہارے پروردگار نے بالبنین بیٹوں کے ساتھ واتخذا اور بنا لیا ہے من الملائکۃ فرشتوں کو اناثا اپنے آپ کے لیے بیٹیاں. انکم بے شک تم لتقولون تم کہہ رہے ہو قولا عظیما ایک بہت بڑی غلط بات. اہل عرب کے اندر جو شرک تھا اس کی ایک قسم یہ بھی تھی کہ کچھ قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں باپ کی چہیتی ہوتی ہیں، پرزور بھی ہماری سفارش کروا لیں گے. فرشتوں کی بندگی بھی کرتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہوں گے اور آخرت میں کامیابی کا ایک ذریعہ ہوگا. وَيَجْعَلُونَ اور یہ بناتے ہیں للہ اللہ کے لیے. سورۃ النحل کے اندر اسی مضمون کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے بناتے ہیں البنات بیٹیوں کو، اولاد اس کے لیے کرتے ہیں اور اولاد بھی بیٹیاں. فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں. سبحانہ، حال یہ کہ اللہ رب العالمین اولادوں سے پاک ہے. اللہ رب العالمین کی نعوذ باللہ کوئی زوجہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے. قل کہہ دیجیے واللہ احد اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی باپ بھی نہیں، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد اور پوری کائنات کے اندر اس کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں ہے. سبحانہ اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. اولادوں کی حاجت تو کمزوروں کی ہوتی ہے، جنہوں نے کل بوڑھا ہونا ہے ان کو سہارا چاہیے. اولادوں کی حاجت تو ان کو ہوتی ہے کہ جنہوں نے کل مرنا ہے ان کو وارث چاہیے جو ان کا نام آگے جاری رکھ سکے. اللہ تعالیٰ تو تمام تر کمزوریوں سے پاک ہے. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ان کے لیے تو وہ ہے جو یہ چاہتے ہیں، اپنے آپ کے لیے لڑکوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد کے لیے یہ غلط کام کیا، پھر اولاد بھی بیٹیاں. وَإِذَا آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کی اپنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ان میں سے کسی کو خبر دے دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بچی پیدا ہو گئی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، مسود رنگ کالا ہو جاتا ہے، وہ قدیم اور وہ غم کھانا شروع کر دیتا ہے. اب اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے، الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. کیا ہے ذلت کے باوجود اس کو زندہ رہنے دوں یا اس کو زمین کے اندر گھاڑ دوں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا. خود ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے کا واقعہ بیان کیا کہ میں نے گڑھا کھودا، اس کے اندر اس کو ڈال رہا تھا، میرے کپڑوں کے اوپر مٹی لگ رہی تھی، بچی اس مٹی کو ہٹا رہی تھی. جب میں نے اس کے اندر رکھا اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا تو بچی کہہ رہی تھی بابا کیا کر رہے ہو. اس کی آہوں اور سسکیوں کی آواز میں سنتا رہا تھا کہ اس کی آوازیں مٹی کے اندر دب گئی. کہ اللہ کے رسول اب جب کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بچی کی آہیں اور سسکیاں مجھ کو
سکون سے سونے نہیں دیتا، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بچی کو زندہ درگور کرنے کا واقعہ سن بھی رہے تھے، رو بھی رہے تھے، اور پھر اس کو تسلی بھی دی کہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کفر کی جاہلیت کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرماتی کہ بہت ہی برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ان کا یہ فیصلہ یہ بہت برا ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ زندہ رہنے دو یا پھر مارنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، یہ بھی برا ہے۔ اور اللہ کے لیے اولاد گڑنا یہ بھی برا ہے، اور پھر اولادوں میں بھی اپنے آپ کے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں، یہ بھی برا ہے۔ افاسفاکم، کیا نوازا ہے تم کو ربکم، تمہارا رب نے بالبنین، بیٹوں کے ساتھ واتخذ، اور بنا لیا من الملائکہ فرشتوں کو اناثا، اپنے آپ کے لیے بیٹیاں، انکم لتقولون قولا عظیما۔ اللہ نے ان کے عقیدے اور ان کے نظریے کے حوالے سے تبصرہ کیا کہ یہ بہت بڑی غلط بات منہ سے نکالتے ہیں کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی اولاد ہے۔ معاشرے کے اندر اس دور کے اندر بھی عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، جو بچی بڑی بھی ہو جاتی تھی تو میراث کے اندر اس کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ اگر کوئی فرد مر جاتا تو جس طرح اس کے مال کو لوگ بطور میراث کے قبضہ کر لیا کرتے تھے، تو بچیوں کو بھی بطور میراث کے لے لیا کرتے تھے، مرضی کے ساتھ تصرف کرتے تھے کہ کہاں اس کی شادی کرانی ہے اور کہاں شادی نہیں کرانی، خود اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے اس جدید دور کے اندر بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بچی پیدا ہوگی تو پیدا ہونے سے پہلے اس کو مار دیتے ہیں۔ جدید دور کے اندر بھی یہ مظالم پیش آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں۔ ابن بطوطہ اپنے سفر ناموں کے اندر یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جب میں سفر کر رہا تھا تو ہندوستان کے اندر سے میرا گزر ہوا، اور وہاں پر میں نے ایک رسم دیکھی تو بے ہوش ہو گیا میں۔ اور رسم کیا تھی؟ ہندوؤں کے اندر یہ رسم میں نے دیکھی کہ جب شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی دلہن کو خوبصورت دلہن بنا کر کے اس کے ساتھ آگ کے اندر جلاتے ہیں، اور پورے خاندان بڑے خوشی کے ساتھ لاتے ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ یہ وفا کرے گی۔ تو یہ دنیا کے اندر عورت کے ساتھ یہ مظالم ہوئے، اور دنیا کے اندر ایک میٹنگ ایسی بھی ہوئی کہ جس کے اندر بحث یہ چل رہی تھی بڑے بڑے دانشوروں کی کہ عورت کو اس انسان تسلیم کیا جائے یا نہ تسلیم کیا جائے۔ اس حد تک اس عورت کو استعمال کی چیز سمجھتے تھے کہ جب صحت مند ہے، جوان ہے تو اس کی قدر ہے، لیکن جب یہ صحت مند نہ رہی تو پھر اس کی کوئی قدر نہ رہی۔ خود یہود بھی جس وقت عورت کے اوپر ایام آ جاتے تھے تو اچھوت سمجھتے تھے، اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے۔ یہ تو اسلام آیا اور اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا، اس کو ایک عزت تھی، وگرنہ جدید دور کے اندر کے لوگوں نے تو عورت کو اشتہار بازی کا ذریعہ بنایا ہے، عورت کو پیسے کمانے کی ایک ذریعہ اور ایک مشین بنا کر کے رکھ دیا، اس کے ذریعے سے پیسے لوگ کماتے ہیں۔ یہ اسلام آیا کہ جس نے عورت کو ایک عزت اور ایک مقام دیا ہے، جس حیثیت کے ساتھ بھی عورت ہے اس کو مقام دیا گیا ہے۔ اگر یہ ماں کی حیثیت سے ہے تو پھر بھی اس کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ یہ عورت کو مقام اگر کسی نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماؤں کے قدموں کے تلے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اور عورت اگر بہن کی صورت کے اندر ہے تو تب بھی اسلام نے اس کو عزت و احترام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر اپنی رضائی بن شیمہ کو لائے اور پھر فرمایا کہ ہاں فلاں 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 کو بلا کر کے لاؤ، ان کو بتلاؤ کہ میرے گھر میں میری بہن آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کو عزت و احترام دی، اور جس وقت رخصت کیا تو تحف و تحائف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن رضائی بن شیمہ کو رخصت کیا تھا۔ عورت جس حیثیت کے ساتھ بھی ہے، بلکہ عورت اگر بیٹی کی حیثیت سے ہے تو اس کو جہنم سے چھٹکارے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بتلایا گیا ہے۔ اس کو والد کے لیے، والدین کے لیے سراسر رحمت قرار دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کو بچیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا اور پھر اس نے بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا تو یہ بچیاں آخرت میں اس کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گی۔ یہ بچی انسان کے لیے جنت میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور عورت اگر بیوی کی حیثیت سے ہے تب بھی اسلام نے اس کا خیال کرنے کی بڑی تاکید کی ہے۔ یہ نہیں کہ تمہارے گھر کے اندر کوئی نوکرانی آ گئی ہے، اس کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، لوگ باہر ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا خوش مزاج ہے، بڑا بااخلاق ہے، لیکن جو ہی گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں سلام بھی نہیں کرتے اور لڑائی اور غصے کے عالم میں گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور پھر فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں، اپنی ازواج کے ساتھ سب. تو جس حیثیت سے بھی عورت ہے اس کو ایک مقام دیا گیا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل عرب کی، مشرکین کی ناانصافی کی طرف اشارہ کر دیا کہ بڑی ناانصافی کرتے ہیں، شرک کے اندر آتا ہے. شرک وہ گناہ ہے کہ آخرت کے اندر سب گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے لیکن شرک کے گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی. افاسفاکم، کیا نوازا ہے تم کو ربکم، تمہارے رب نے بالبنین بیٹوں کے ساتھ، واتخذ اور بنا لیا من الملائکۃ فرشتوں کو، اناثا اپنے آپ کے لیے بیٹیاں. انکم بے شک تم لتقولون، تم کہہ رہے ہو قولا عظیما، ایک بہت بڑی غلط بات. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.